پشاور کی امامیہ مسجد پر ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری داعش یا دولت اسلامیہ کی جانب سے قبول کیے جانے کے بعد سیکیورٹی ایجنسیز کے ان خدشات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ گروہ تحریک طالبان پاکستان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ جمعۃ المبارک کے روز اہل تشیع کی امامیہ مسجد میں خودکش حملے سے 65 افراد شہید ہو گئے تھے۔ افغانستان میں داعش کے وجود کے بعد سے سرحد کے اس پار خیبر پختونخوا میں اس خون آشام تنظیم کی یہ سب سے بڑی کارروائی سمجھی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ سن 2015 میں پہلی مرتبہ افغانستان میں دولت اسلامیہ خراسان کا وجود عمل میں لایا گیا تھا۔ اس تنظیم کا ابتدائی ڈھانچہ پاکستان کی اورکزئی ایجنسی کی وادی تیرا میں تیار کیا گیا تھا۔ تب تحریک طالبان سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر جنگجوؤں نے پاک فوج کے ملٹری آپریشن سے بچنے کے لیے اس میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ داعش خراسان کی تنظیم کا باقاعدہ اعلان افغان سرزمین سے کیا گیا۔ اس تنظیم کے قیام میں تحریک طالبان پاکستان کے منحرف کمانڈر شاہد اللہ شاہد نے اہم کردار ادا کیا، جو بعد ازاں ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا۔ سن 2013 میں جب ٹی ٹی پی میں نئے امیر کے انتخاب پر اختلافات کھل کر سامنے آئے تو تنظیم سے کئی اہم گروپ جدا ہو گئے، جن میں اورکزئی، محمد خیبر قرم اور باجوڑ کی شاخیں قابل ذکر ہیں۔ حافظ سعید خان اورکزئی، جو اس وقت ٹی ٹی پی اورکزئی شاخ کا سربراہ تھا، اس نے مرکزی تنظیم سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے دیگر اہم ٹی ٹی پی کمانڈروں کی معاونت سے افغانستان میں داعش خراسان کی بنیاد رکھی اور وہ اس کا پہلا امیر بھی مقرر ہوا۔ ٹی ٹی پی اورکزئی کی پوری شاخ اور باجوڑ کے آدھے طالبان دہشت گرد اور کمانڈر داعش خراسان کا حصہ بن گئے۔ تب پاکستان کی عسکری قیادت نے داعش کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی تھی۔ اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے جب کوئی پاکستان میں داعش کے وجود کے بارے میں پوچھتا تو وہ سختی سے تردید کر دیا کرتے تھے۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد پشاور کے نزدیک واقع افغان مہاجر کیمپوں میں پہلی مرتبہ داعش خراسان کی طرف سے اپنا پروپیگنڈا مواد تقسیم کیا گیا، جہاں سے سرحد کے اس پار تنظیم کی سرگرمیوں کا اشارہ بھی ملا، لیکن حکام پھر بھی داعش کے وجود سے انکاری تھے۔ دوسری طرف سرحد پار افغانستان میں داعش کی سرگرمیاں تیزی سے جاری تھی۔ ابتدا میں دو سرحدی صوبوں کنڑ اور ننگرہار کے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی جہاں افغان طالبان کا اثر و رسوخ زیادہ تھا۔ اس دوران کئی مہینوں تک دونوں تنظیموں کے مابین وقتاً فوقتاً شدید جھڑپیں ہوتی رہیں، جن میں دونوں جانب سے سینکڑوں جنگجو مارے گئے۔ ابتدا میں افغان طالبان ان کے سامنے تھوڑے سے پسپا ہوتے بھی نظر آئے، لیکن بعد میں امارات اسلامی نے انہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی، جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ تاہم پاکستان میں 2 سال پہلے داعش کی کارروائیوں میں اچانک سے تیزی آئی، لیکن حکومتی سطح پر تب بھی اس تنظیم سے نمٹنے والے زیادہ سنجیدگی نظر نہیں آئی۔ لیکن اب اچانک سے پاکستان بھر میں حکام کی جانب سے داعش کے خطرے سے بار بار خبردار کیا جا رہا ہے۔ دسمبر سن 2021 میں وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے پہلی مرتبہ OIC کانفرنس کے موقع پر داعش کے ممکنہ خطرے کے بارے میں بات کی گئی اور یہاں تک کہا گیا کہ داعش کے دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو کر حملے کر رہے ہیں۔ اس کے چند ہفتوں بعد خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ معظم جاہ انصاری نے یہ اعلان کیا کہ داعش TTP سے بڑا خطرہ ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں اشرف غنی حکومت کے آخری برسوں میں داعش کا اثر و رسوخ کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ تب تک بیشتر اہم کمانڈر یا تو امریکی ڈرون حملوں میں مارے گئے یا پھر ہتھیار ڈال کر افغان حکومت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تنظیم کو اس سے بھی بڑا دھچکا اس وقت لگا جب اپریل سن 2020 میں داعش خراسان کا سربراہ اسلم فاروقی افغان سیکیورٹی فورسز کارروائی میں گرفتار ہوا۔ اس گرفتاری کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید اپنے وجود کو لاحق خطرے سے دوچار شدت پسند تنظیم افغانستان میں پھر کبھی کھڑی نہیں ہو پائے گی اور شاید امیر کی گرفتاری اس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو۔ لیکن یہ تمام تجزیے اور تبصرے تب غلط ثابت ہوئے جب 15 اگست سن 2021 کے بعد امارات اسلامی کی طرف سے کابل پر قبضے کے بعد داعش کی طرف سے نئے سرے سے دہشت گرد کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ سب سے بڑا اور شدید حملہ کابل ایئرپورٹ پر کیا گیا، جس میں لگ بھگ 150 افراد مارے گئے اور 200 کے قریب زخمی ہوئے۔ اس واقعے میں 17 کے قریب امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ کابل ایئرپورٹ حملے نے جیسے داعش کے وجود میں ایک نئی روح پھونک دی اور تنظیم غیر متوقع طور پر پہلے سے زیادہ مضبوط شکل میں سامنے آئی۔ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران جب سے طالبان افغانستان پر قابض ہوئے ہیں، داعش کی کارروائیوں میں مسلسل تیزی آ رہی ہے۔ تنظیم نے قندھار اور قندوز میں اہل تشیع کی امام بارگاہوں اور سردار محمد داؤد خان اسپتال کو خودکش حملوں میں نشانہ بنایا، جس میں مجموعی طور پر سینکڑوں افراد مارے گئے۔ ان واقعات کے بعد طالبان کے امارات اسلامی کی طرف سے افغانستان بھر میں داعش جنگجوؤں کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائیاں شروع کی گئیں، جن میں ان کا وسیع نیٹ ورک توڑنے کا دعویٰ کیا گیا۔ اس کے باوجود سرحد پار دولت اسلامیہ کی دہشت گرد کارروائیاں نہ صرف بدستور جاری ہیں بلکہ ان کے جنگجوؤں کی تعداد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 2000 سے بڑھ کر
4000 हो गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी तंजीम जिसे इमारात इस्लामी सर उठाने की मोहलत नहीं दे रही, वो सरहद के दोनों जानिब कैसे इतने बड़े हमलों की मंसूबाबंदी कर सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस सवाल पर ज़रूर गौर करना चाहिए। दाइश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वाहिद ऐसी तंजीम है जिसकी बुनियाद इस खित्ते से नहीं जुड़ी हुई, बल्कि ये मशरिक़ वुस्ता से आई हुई तंजीम है, जबकि इसको उस तरह की मुकामी और कबायली मदद और हिमायत भी हासिल नहीं जिस तरह TTP या दीगर दहशतगर्द तंजीमों को हासिल है। लेकिन फिर भी इनकी दहशत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।